بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تھی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پہ قرآن کریم میں کیوں ذکر کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے لوگ کون تھے؟ لواطت کا آغاز کس طرح ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ لاکیس کون تھی اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ محترم ناظرین، مرد کا مرد یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ گناہ سب سے پہلے کیسے پیدا ہوا ہم یہ جانتے ہیں۔ مدائن صالح کے علاقے صدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ صدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا سنہری نظام اور چشموں کا نظام بہت ہی دل فریب تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی اور کھینچتی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے۔ پہل تو صدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خوش دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں نہ آنے دیا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے کہ دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح سے گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی بہت اچھی تدبیر ہے۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا نہیں سوچیں گے۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تو ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب بہت حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ صحیح ہے، ایسا ایک دفعہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقے میں آنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر صدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ صدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر صدوم کے شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان صدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر صدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی سارے لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی ایسا گناہ شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایک ایسی عادت ڈال دی تھی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں شروع کر دی تو صدوم گمورہ اور آپس کی آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دیں۔ ان علاقوں میں مرد ایک دوسرے مرد کو محبوبہ بنا کر ان کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے تھے۔ ان میں کئی محفلیں رکھی جاتی تھی جن محفلوں میں بے شمار مرد اکٹھے ہوتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیا کرتے تھے تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہش پورے کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا تو ان عورتوں کی پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگی۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے صدوم و گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاکیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئی۔
یہ شیطان کی بیٹی لاقیس بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر بن کر شہر والی عورتوں کے سامنے آئی۔ لاقیس نے کہا کہ میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ سدوم اور گمورہ کی عورتوں نے جب لاقیس کی یہ داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ لاقیس شیطان کی بیٹی نے کہا کہ اگر مردوں کو ہمارے سے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں ہی جنسی ملاپ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ لاقیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کر دیا۔ لاقیس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاقیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ کافی عرصے سے ہم بستری نہیں کر رہے تھے۔ ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اسی طرح یہ بدفعلی کا کام بہت ہی عام ہونے لگا۔ یہاں کی رہنے والی عورتوں میں یہ بدفعلی بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں اس بدفعلی کی طرف مائل ہوتی چلی گئی، جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس قوموں کی عورتیں بھی سر عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرنے لگی۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی ہوئی اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے پھیلی تو پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث کر دیا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، پر یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قوم لوط سے پہلے ایسی بدفعلی کسی قوم میں نہ پائی جاتی تھی۔ قرآن کریم میں لوط کی قوم کا ذکر 70 بار اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ سورہ شعر آیت نمبر 160 سے 166 تک۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں سدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی، وہ بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بات بستی کے لوگوں تک پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے آئے ہوئے ہیں اور میرے خاوند ہیں کہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا ہی تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر میں آ گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز و پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو، آپ لوگوں میں کوئی ایسا اچھا بندہ نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 78 میں حضرت لوط کی یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ بےہودہ جواب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں، وہ ہم جنس پرستی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئی تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں۔
जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की ज़बानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस बस्ती को तबाह बर्बाद करने का सुना तो वो अपने ख़ानदान को लेकर चल पड़े। फिर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारी बस्ती को उठाकर आसमान पर लाए। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने हाथों पर उठाया तो बस्ती वाले चीखें मारने लगे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को ज़मीन पर मार कर रेजा रेजा कर दिया। इसके बाद इन लोगों पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी गई। रिवायत में है कि हर पत्थर पर एक आदमी का नाम लिखा हुआ था। वो पत्थर इसी शख्स को आकर लगता था जिस शख्स का नाम इस पर लिखा हुआ था, चाहे वो शख्स जहाँ भी मौजूद होता था। मोहतरम नाज़रीन, सोचिए तो जरा कि अल्लाह पाक ने सदूम की सरसब्ज बस्ती को बदबू और काली झील में कैसे बदल कर रख दिया। अब जिसके पानी से कभी भी किसी को फायदा नहीं हो सकता। अब ये बस्ती बहरे मुर्दार के नाम से जानी जाती है। इसी बस्ती के इर्द गिर्द के इलाके बंजर और रेतीले पड़े हुए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बस्ती का जिक्र इस तरह फरमाया है कि हमने इस बस्ती को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया है इनके लिए जो समझदारी रखते हैं। हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, उस बंदे पर अल्लाह की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। मोहतरम नाज़रीन, जरा सोचिए कि अल्लाह ने पूरी बस्ती को कैसे पलट कर रख दिया। सोचिए कि जहाँ ये गुनाह आजकल हो रहा होगा तो क्या इन घरों पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होगा। अल्लाह करीम हमें इस गुनाह कबीरा से अपनी हिफाजत में रखे और हमें तमाम शैतानी वसवसों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे। खुश रहे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।